بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ روح کے لیے ایک امید کی کرن ہمیشہ موجود رہتی ہے، وہ امید جو انسان کی ٹوٹتی ہوئی ہمت کو پھر سے کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کا یہ واقعہ اسی امید کا ایک حصہ ہے، ایک ایسا پل جو انسانیت کو نرم کر دیتا ہے، ایک ایسی شخصیت کا سفر جن کے قدموں پر ظلم بھی برسا اور تانوں کی بارش بھی ہوئی اور پتھروں کی چبھن بھی، مگر ان کی زبان سے جو نکلا وہ سختی نہیں، صرف رحمت تھی۔ جب دنیا نے بے رخی دکھائی، انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ جب انسان نے چوٹ دی، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور ان کی دعا میں بھی اپنے لیے نہیں بلکہ انہی کے لیے رحمت تھی جو ان پر پتھر برسا رہے تھے۔ آج ہم اسی لمحے کی مہک کو محسوس کریں گے، وہ لمحہ جب دل ٹوٹتا ہے مگر روح اپنے رب سے جڑی ہوتی ہے اور جڑ کر کہتی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ چلیے اس سفر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکہ کی تپتی ہوئی ہواؤں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بوجھ تھا، اسے کوئی اور محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قوم کی ضد، سختی اور رنجشیں، طعنے، ظلم، یہ سب کچھ برسوں سے جاری تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان سب کے باوجود اپنی قوم کے لیے ایک عجیب سی رحمت، ایک انوکھی سی ملائمتا رکھتا تھا۔ ہر صبح امید کے ساتھ اٹھتے، ہر شام اسی امید کے تعبیر ڈھونڈتے کہ شاید آج کسی کا دل پگھل جائے، شاید کوئی سچ قبول کر لے، شاید کوئی اللہ کی راہ پکڑ لے۔ جب مکہ کے سرداروں نے اپنی ضد اور اندیکھی کی حد کر دی تو آپ نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کیا۔ دل میں ایک نرم سی امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ سن لے، شاید ان کے دلوں میں نرمی ہو، شاید ان کی نگاہوں میں سچ کی جھلک چمک اٹھے۔ سفر کی تھکن، دھوپ کی تاجش، راستے کی خاموشی، ان سب کے بیچ صرف ایک ہی سوچ تھی کہ شاید وہ کوئی ہدایت پالے۔ طائف پہنچنے پر جب آپ نے بات شروع کی تو ہر لفظ میں رحمت تھی، ہر جملے میں امید تھی، مگر جواب میں جو ملا وہ صرف تہذیب، طعنہ، سخت الفاظ تھے۔ کسی نے کہا، اگر تم سچے ہو تو تم سے بحث بیکار ہے۔ کسی نے طنز کے ساتھ کہا، اللہ کو نبی بنانے کے لیے تم ہی ملے تھے۔ کسی نے بے ادبی کرتے ہوئے کہا، ہم نے تم سے بڑھ کر نبی جیسی کوئی نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ صرف زبانی نہیں تھے، یہ دلوں کی کڑواہٹ کی تصویریں تھے۔ پھر انہوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں اور نوجوانوں کو اکسایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، وہ تالیاں پیٹنے لگے، ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، چہروں پر ہنسی اور شور اور دلوں میں نفرت کا یہ عالم کی انہوں نے بے رحم ہو کر پتھر برسانے شروع کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لڑکھڑانے لگے، جسم پر نشان پڑتے گئے اور نالے خون سے بھرنے لگی۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ بار بار اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالتے رہے، مگر پتھروں کی بارش اتنی تھی کہ وہ بھی زخمی ہو گئے۔ درد کی حد یہ تھی کہ ہر قدم پر خون بہتا تھا، ہر سانس میں تکلیف موجود تھی، مگر پھر بھی آپ کی زبان پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچ کر آپ نے ایک پیڑ کے نیچے پناہ لی۔ جسم تھک چکا تھا، کپڑے خون سے تربدر تھے، چہرے پر زخم تھے، لیکن دل بھی ابھی اپنی قوم کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہاں کی خاموشی میں، اس لمحے کی تنہائی میں، آپ نے اپنے رب سے جو دعا کی وہ انسانیت کی تاریخ کے سب سے دردناک اور سب سے خوبصورت دعاؤں میں سے ایک ہے۔
دعا کے الفاظ یوں تھے: اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنے حیثیت کی کمی کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے، تو ہی میرا رب ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین بھی شاید رو پڑی ہو اور آسمان بھی، دنیا کا سب سے مضبوط دل بھی اگر اتنا درد جھیل لیتا تو ٹوٹ جاتا، مگر جس دل کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا وہ درد میں بھی دعا مانگتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا۔ اسی لمحے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: اے اللہ کے محبوب، آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے، آپ کا درد دیکھ لیا ہے، مگر آپ حکم دے تو میں ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ کچل دوں، ان کی دنیا کا خاتمہ کر دوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا اور ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں ابھی ان لوگوں کو مٹا دوں۔ یہ لوگ قدر کے قابل نہیں، آپ نے ان کے لیے صرف بھلائی چاہی اور انہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے، لیکن نبوت کا دل ایسا نہیں ہوتا، رحمت کا سمندر کسی کی نفرت سے سوختہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نرمی، لہجے میں محبت اور روح میں رحمت کا سمندر لیے فرمایا: نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا ساجی نہیں بنائیں گے۔ یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ انسانیت کی سب سے بڑی رحمت تھی۔ جس قوم نے پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ جس نے خون بہایا، آپ نے اس کے لیے رحمت مانگی۔ انہوں نے تانوں سے دل دکھایا، آپ نے ان کے بچوں کے لیے روشنی مانگی۔ اسی رحمت کا نتیجہ تھا کہ اس زمین سے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کی ایمانداری، وفاداری اور دینداری نے دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب اسی ایک لمحے کی وجہ سے تھا، اس ایک انقلابی فیصلے کی وجہ سے جو صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہی وہ پل تھا جہاں درد نے اپنا حد پار کیا، مگر رحمت نے اس سے بھی اوپر اٹھ کر دنیا کو دکھا دیا کہ اصلی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جن ہاتھوں نے پتھر اٹھائے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا، جن نگاہوں نے تانا مارا ان کے لیے بھی رحمت کی طلب، اور جن دلوں نے نفرت بوئی ان کے بچوں کے لیے بھی روشنی کی امید، کیونکہ روحانی بلندی وہی ہے جہاں انسان اپنے درد سے اوپر اٹھ کر دعا دیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہماری روح کو ایک احساس دلاتا ہے کہ مصیبت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر دل اپنے رب سے جڑا رہے تو ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔